خالق کے کائنات نے جو شہید ہے اس کی جو شان بیان کی ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ اس وقت علی جیسا بہادر بھی رسول خدا کے پاس موجود تھا اور رسول خدا کے حکم کے منتظر تھے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ اس قدر بہادر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیغام دینا پڑا، رسول خدا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ کلمہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ابتدا اللہ رب العزت کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور وہ اتنا کریم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے کہ جب بھی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ذات کا بڑا ہی شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی جو برکت ہے، نعمت ہے، اس سے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے نوازا۔ اور آپ سب کو، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ناظرین، آپ سب کو جو سرور رمضان سیزن 2 کی 11ویں جو نشست ہے اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی جو نشست ہے اس میں ہم جو فلسفہ شہادت ہے اسلام کے اندر اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی جو رمضان المبارک میں ہوئی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو فتح مکہ کا اسلام میں جو کردار تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو فقہ جعفریہ سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سید مبشر حسن نقوی صاحب، اور جو فقہ حنفیہ ہے اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خواجہ تنویر صاحب ہمارے ساتھ جو فقہ حنفیہ ہے اس سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا، اور آپ دونوں ہی بتا دیجئے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں اور رمضان آپ کا کیسا گزر رہا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ آغاز کیجیے۔ جی الحمدللہ، بہت خوبصورت ماہ رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور مالک کا بڑا احسان اور کرم ہے، الحمدللہ یہ ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ جی الحمدللہ، ہماری کی مہربان کی کروڑوں احسان کے بہت بہترین انداز میں ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے، اور مالک مہربان کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور ہمیں ماہ مبارک رمضان کی یہ قیمتی ساعتیں نصیب فرمائیں، اور ایسی ساعتیں نصیب فرمائیں کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح خداوندی میں شمار ہوتا ہے۔ بے شک۔ سر، اگر ہم بات کریں تو رمضان المبارک کے 2 جو اشرے ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور جو تیسرا اشرہ ہے وہ جاری و ساری ہے، تو اس کی رمضان المبارک میں کیا اہمیت ہے کہ خاص کر جو تیسرا اشرہ ہے، کیونکہ اس میں ہی قرآن مجید کا جو تکمیل ہے وہ بھی اسی اشرے میں ہوئی، اور فتح مکہ ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی اشرے میں ہوئی۔ تو جو اسلام میں اس کا جو تیسرا جو اشرہ ہے، خاص کر رمضان میں کا جو تیسرا اشرہ ہے، اس کا کیا اہمیت ہے، آپ سب بتائیے گا۔ رمضان مبارک کا پہلا اشرہ اشرہ رحمت، اور دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی۔ اور اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام میں ایک عظیم معرکہ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس معرکہ میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی ہے، اور اشرہ مغفرت جہاں ختم ہوتا ہے اس سے بالکل متصل اشرہ جہنم سے آزادی شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی 21 تاریخ کو ہمارے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا عظیم ثانیہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ پھر حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا بھی یہ دن ہے، اور الحمدللہ یہ عام منایا بھی جاتا ہے، اور اس میں خوب
مولا کائنات کے لیے سارے ثواب کی محفل سجائی جاتی ہے۔ سر آپ بھی جو فلسفہ شہادت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، اسلام میں اس کا کیا کردار تھا، اور اسلام جو آنے والا وقت ہے یا ابھی تک گزر چکے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق پوری عالم انسانیت کو اس سے لینا چاہیے اس واقعے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت نصیب فرمائی، مولا کی معرفت نصیب فرمائی۔ اور دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی کہ غزوہ بدر جن کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی، غزوہ احد مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی، یہ یقیناً فتح دینے والی خدا کی ذات ہے، لیکن دست علی مرتضیٰ سے فتح نصیب ہوئی، کیونکہ اس قدر بہادر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیغام دینا پڑا، رسول خدا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ کلمہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور رسول خدا نے یہ غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا۔ تو وہ علی مرتضیٰ کے غزوہ بدر کے جو فاتح بنے، جو غزوہ احد کے فاتح بنے، جو غزوہ تبوک کے فاتح بنے، جو کہ غزوہ خیبر و خندق کے فاتح بنے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کبھی اپنی پوری زندگی میں یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علی کامیاب ہو گیا، لیکن جب 19 ماہ رمضان المبارک کی صبح مولا علی علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے کہ ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا اور مولا کا سر زخمی ہو گیا، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں مولا کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی، اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کے داماد محمد مصطفیٰ بنے، جن کا غدیر کے موقع پر رسول خدا نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اتنی فضیلتیں حاصل کرنے پر علی مرتضیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، لیکن جب حالت نماز میں مولا علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تو اس وقت مولا کہہ رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں بلکہ خداوند عالم کو سجدہ کرنے میں کامیابی، اور مولا نے یہ دنیا کو سبق دے دیا کہ علی اگر اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے تو وہ حالت سجدہ میں ضربت کھانے پر علی کو کامیابی نصیب۔ جیسے ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے متعلق ہی بات کی، تو اگر ہم بات کریں تو اسلام میں جو فلسفہ شہادت ہے، اس پر اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں کہ اسلام میں جو شہادت ہے وہ اس کا کیا مقام ہے؟ شہادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، اور قرآن حکیم میں خالق کے کائنات نے جو شہید ہے اس کی جو شان بیان کی ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور خالق نے آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کیا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ رب تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ شہادت اتنا بڑا عظیم رتبہ ہے، اتنا عظیم رتبہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام خود یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راہ میں میری شہادت قبول فرما، اور پھر ساتھ یہ دعا کرتے تھے فی بلد رسول، کہ مجھے حضور کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ سبحان اللہ، ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور بزرگان دین اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام خود حضور علیہ السلام نے شہادت طلب کرنے کی، شہادت کی موت طلب کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔
اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت عظیم شہادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ دنیا میں تشریف لے کر آئے، ولادت کا وقت تھا، تو وہ بھی خدا کا عظیم گھر خانہ کعبہ ہے جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جب دنیا سے آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، پھر بھی خدا کا گھر یعنی کہ مسجد ہے، آپ مسجد میں سجدہ کی حالت میں دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آنا بھی مسجد میں اور جانا بھی مسجد میں۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے محبت ہے، رب تعالیٰ کے سجدے سے محبت ہے، رب کی عبادت سے محبت ہے۔ اور بڑا پیارا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا پسند ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے سردیوں کے جب دن ہوں، ایام ہوں، ان میں مجھے وضو کرنا بڑا پسند ہے، اور جب گرمیاں ہوں فل یعنی کہ جس طرح ہمارے ہاں جون جولائی کی گرمیاں ہوں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنا بڑا پسند ہے، یعنی کہ مشقت کے جو اعمال ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے بڑے پسند ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت ہے اس کا تذکرہ کیا، تو ابھی ہم اگر فتح مکہ جو ہے، کیونکہ وہ بھی تیسرے عشرے میں ہوئے، تو وہ بھی اسلام میں اس کا بڑا کردار ہے، تو آپ حضرت کیا سمجھتے ہیں کہ جو فتح مکہ ہے اس کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو جامع دشمن تھے اس موقع پر آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں امان لے آئے گا اس کو بھی ہم امان دیتے ہیں، تو یہ تک بھی کہہ دیا، مطلب اپنے جو ابھی کچھ عرصہ قبل ہی آپ سے جنگیں لڑا کرتے تھے لیکن حضور نے ان کے متعلق یہ کہہ دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو فتح مکہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور اسلام میں اس کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جنگ کے ہمیشہ دو طریقے ہوا کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے تلوار کا طریقہ اور دوسرا طریقہ ہے قلم کا طریقہ۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنگ کے ہمیشہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تلوار کا طریقہ اور ایک ہوتا ہے اپنے انسان کے مزاج کا طریقہ، جس میں انسان اپنے مزاج کی مدد سے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج چونکہ اس قدر رحم دل کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن، اب اس میں ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے وقت کی جانب پلٹیں، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئی، تو اس وقت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے حبیب خدا، خدا فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں ہم دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے میرے اللہ میری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اب حالانکہ رسول خدا چاہتے، فقط رسول خدا اگر چاہتے ارادہ کر لیتے تو وہ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کی ہدایت کی دعا مانگی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو فوراً پورے مکہ میں شور بپا ہو گیا کہ اب محمد مصطفیٰ آ گئے۔ اب جس نے رسول خدا پر ظلم ڈھائے تھے، جس نے رسول کو پتھر مارے تھے، اب ان کا بدلہ، اب جس نے رسول کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے اب وہ بدلہ واپسی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جنہوں نے رسول خدا پر کوڑا کرکٹ پھینکا وہ تیار ہو جائیں، جنہوں نے حالت نماز میں رسول خدا پر اوجھڑی پھینکی وہ تیار ہو جائیں، اب رسول خدا بدلہ لیں گے۔ لیکن رسول خدا کا لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ رسول خدا آئے، اب رسول خدا کے سامنے شخص لے آئے جاتے کہ یا رسول اللہ اس شخص نے آپ پر اوجھڑی پھینکی، رسول خدا فرماتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے بعد وہ دوسرا شخص آتا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے آپ پر پتھر برسائے، رسول خدا فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ اس کے بعد وہ شخص آیا کہ جو رسول خدا کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، رسول خدا نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو گویا پہلے غزوہ بدر میں تلوار کے ذریعے سے جنگ جیت کر آئے، لیکن مکہ میں آ کر حسن سلوک کے ذریعے رسول خدا نے جنگ جیتی۔ تو لہٰذا مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جو اپنی زبان کے ذریعے سے
आखिर जुबान ऐसी हो भी तो क्यों ना हो। रसूल की जुबान के बारे में खुदा ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी तो अपनी मर्जी से नहीं बोलता बल्कि वो कहता है जो मैं खुदा चाहता हूँ। तो ऐसी जुबान रखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उस वक्त लोगों के कुलूब जीते, लोगों के दिलों में घर किया, तो अपने इखलाक की वजह से। अगर हम इसी बात को करें तो यह है कि एक तरफ तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास उसवा है, उनकी जो ज़िंदगी है हमारे सामने एक बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने फ़तह मक्का के बाद अपने जो, हालांकि उनसे बदला ले भी सकते थे, अपने जो जानी दुश्मन है उनको भी अमान दे दी, उनको भी माफ़ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आज के जो मुसलमान हैं, आज अगर हम बात करें तो रमज़ान मुबारक का महीना, इससे तो ये तो है ही हमदर्दी वाला महीना, तो इसमें आज के जो लोग हैं, आज का हमारा जो मुआशरा है, इनको क्या सीखने की ज़रूरत है कि ये एक छोटे छोटे से अपने ज़ाती मकासद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को जहाँ तक कि जान से मार देते हैं। तो इन जो हुजूर नबी की जो उनकी उसवा है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनसे तो हमें जो उनके जानी दुश्मन थे उनको भी माफ़ कर देते थे, लेकिन आज के मुसलमान तो किधर जा रहे हैं। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक कुरान है। तो रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमा, ऐसे अखलाक करीमा के जानी दुश्मन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ किया जब, तो वो कदमों में गिर गए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अखलाक करीमा, हुस्न अखलाक का हमें सबक भी दिया है। और हुजूर का ये फरमान, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो है, ये मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को याद होना चाहिए, हर मुसलमान तक पहुँचना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, अगर मुआफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आए, अगर मुआफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आए तो माशर के दिन वो इज़्ज़त मुझसे ले लें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब ये दिलाई है कि अगर आपस में मामलात हो भी जाएं तो उसमें माफ़ी, दरगुजर और रहम दिली के साथ ये मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाया जाए, तो इससे बहुत सारे मामलात में आसानी होती है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा प्यारा कौल है जो मैं अक्सर बयान भी किया करता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन बदला क्या है। हर बंदा बदले की तलब में होता है कि इसने मेरे साथ फलां वक्त ये बुरा किया था, ये मेरे साथ मामलात किए थे, मैं इससे बदला लूँगा। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन बदला ये है कि आप खामोशी इख्तियार करके सब्र कर लें, ये उसके लिए बेहतरीन बदला है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि गुस्से को कंट्रोल किया जाए और अपने जो एनर्जी जो है गुस्से में सर्फ ना की जाए, बल्कि बेहतरीन जो पहलवान है वो यही है कि जो गुस्से को जब्त करता है और सब्र का दामन नहीं छोड़ता। तो बेहतरीन पहलवान वही है, जवान वही है कि जो गुस्से को पी लेता है। तो हमें चाहिए कि हम भी इस पर कंट्रोल करें, और रमज़ान भी हमें ये सिखा रहा है कि सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ अपना वक्त गुजारा जाए। हज़रत, अगर हम आज की जो हमारी ये जो नशिस्त है, इस पर हम इख्तिताम की तरफ जाएँ तो ये जो तीसरा अशरा रमज़ान वो शुरू हो चुका है, तो इसमें लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस अशरे में वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा अमल है जो करें जो इसमें बंदा अल्लाह के और भी करीब हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बेहतरीन नमूना वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़तह मक्का के मौका पर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक करीमाना रवैया है, अगर हम इसी को अपना लें तो यकीनन हम ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किलात को हल कर सकते हैं। तो हमें इसी बात को अपनाना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त चाहते तो बदला ले सकते थे। उस वक्त अली जैसा बहादुर भी रसूल खुदा के पास मौजूद था और रसूल खुदा के हुक्म के मुंतज़िर थे, लेकिन इसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त किसी से बदला नहीं लिया। और बेहतरीन, यकीनन इस वक्त इससे बढ़कर और क्या बेहतरीन अमल हो सकता था कि रसूल खुदा ने पहले तलवार के ज़रिए से एक फ़तह हासिल की और दूसरी फ़तह अपनी ज़ुबान के ज़रिए से की। और उस वक्त काफ़ी सारे बाद में जो सहाबा हुए, काफ़ी सारे उस वक्त लोग आए और उन्होंने आकर जब देखा कि आज तो रसूल हमसे बदला ले सकते थे लेकिन नहीं ले रहे, तो उन्होंने देखा कि रसूल खुदा हमें सिर्फ बदला नहीं माफ़ कर रहे बल्कि हमें कह रहे हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया।
تو اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں تڑپ بڑھی کہ آخر یہ کون سا دین ہے، دین کون سا ایسا اسلام ہے اسلام ہے کہ جس کا پیغام دینے والا پیغام اس دینے والا قدر بہترین نمونہ عمل بے شک، ہے بے شک۔ کہ یہ ہم پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی یہ ہمارے سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم آج بھی اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا چاہیں تو سب سے بہترین جو ہے پہلو وہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیا جائے، اور یقیناً یہ ایسا طریقہ ہے جس سے دشمن بھی قدموں میں آ کر گر جاتا ہے۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ ہر شخص کے لیے، ہر جو زیرو ہے اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آج کی ہماری جو نشست تھی ہماری، اس میں ہم نے جو فلسفہ شہادت ہے اسلام کے اندر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو شہادت ہے اور جو فتح مکہ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی نشست میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔